تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے، اگر آپ اللہ کی مخلوق گننے بیٹھو اور آپ کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 سال کی بھی عمر دے دے، تب بھی آپ اللہ کی مخلوق نہیں گن سکو۔ اتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی۔ آپ ڈسکور چینل لگا کر دیکھ لیجیے، آپ ہر روز ایک نیا ایسا جانور بتایا جاتا ہے، کبھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ گزرتا ہوا نہیں دیکھا۔ کبھی بیٹھے ہوئے رہتے ایک ایسا کیڑا آ جاتا ہے جو زندگی میں کبھی اسے نہیں دیکھے۔ کبھی فون میں ایسی ریل آ جاتی ہے، ایسی مچھی کی ویڈیو آ جاتی ہے، ایسی ایک چھپکلی کی ویڈیو آ جاتی ہے، نہ جانے کتنی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی، جس کی انتہا نہیں ہے، جس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ان مخلوق میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، ہمارا اختیار تھا، ہمارے پاس قوت تھی کہ اللہ کو بول سکے کہ اللہ ہمیں یہ نہ بنا، یہ بنا، یہ نہ بنا، یہ بنا۔ کچھ نہیں تھا، مجبور تھے ہم، آج بھی مجبور ہے، جب بھی مجبور تھے۔ ہمارے ادھیکار میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے جو چاہا بنایا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، انسان تجھے ہم نے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ کبھی بیٹھ کر اپنے وجود کو دیکھے، اپنے آپ پر غور کرے، اپنے ہاتھوں کو دیکھے، کبھی اپنے پیروں کو دیکھے، کبھی اپنے چہرے کو دیکھے، کبھی اپنے آنکھوں کو دیکھے، کبھی اپنے ہونٹوں کو دیکھے، کبھی اپنے کانوں کو دیکھے، کبھی اپنے ناک کو دیکھے۔ اگر یہ ایک جگہ ہونے کے باوجود دوسری جگہ ہو جاتی، آنکھ کان کی جگہ ہو جاتے اور کان آنکھ کی جگہ ہو جاتے، تو ہمارے کیا ہو جاتا؟ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 4 انگلی دی، انگوٹھا نہیں دیتا تو انگلیاں کس کام کے ہوتے؟ اللہ نے 2 پاؤں دیا، 1 پاؤں دے دیتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ کبھی غور کرے اپنے وجود پر کہ اللہ نے اتنی اچھی سانچے میں ہمیں ڈالا ہے، اتنی اچھی صورت سے ہمیں پیدا فرمایا۔ کیوں اللہ نے اتنا اچھا انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجد ملائکہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے مسجد ملائکہ بنا دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلوق کی 3 قسمیں، اللہ نے جتنی مخلوق بنائے اس کے 3 ہی قسمیں۔ پہلی قسم جو نفس سے پاک ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرشتے۔ نفس سے پاک جو ہے وہ فرشتے ہے، اور جسے اللہ نے عقل سے پاک رکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ جانور۔ انہیں عقل نہیں ہے جانور کو۔ آپ دیکھیں گے جو گائے 10 سال پہلے بھی جو گھاس کھاتی تھی آج بھی گھاس کھاتی،
جو کتا کچا گوشت کھاتا تھا، کتا آج بھی کچا گوشت کھاتا، اس میں عقل نہیں ہے، ترقی کا امکان نہیں ہے ان میں۔ انسان کو اللہ نے بھی عقل بھی عطا فرمائی ہے، نفس بھی عطا فرمائی۔ جانور میں اللہ نے نفس دیے اور فرشتوں میں اللہ نے عقل دی، مگر جو فرشتوں کو اللہ نے نفس سے پاک رکھا ہے، جو جانور کو اللہ نے عقل سے پاک رکھا ہے، انہیں نہیں عقل نہیں ہے، انہیں نہ نفس ہے۔ فرشتوں کے پاس ایک لمحے کے لیے گناہ نہیں کرتے رب کی بارگاہ میں فرشتے، ایک لمحے کے لیے جیسے اللہ نے حکم دے دیا ویسے ہی کرتے۔ اللہ نے انسان کو نفس بھی عطا فرمائی، عقل سلیم بھی عطا فرمائی۔ اگر انسان عقل کا استعمال کر لے تو مسجد ملائکہ بن جاتا، اگر نفس کا استعمال کر لے تو جانور سے بدتر ہو جاتا۔ تو اللہ نے اتنی پیاری مخلوق پیدا فرمائی ہے انسان، پھر فرماتا ہے انسان سن، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا راز ہے اور میں بندے کا راز۔ اللہ فرما رہا ہے بندے تو جو اپنی حیثیت کو کچھ نہیں سمجھتا ایسا نہ سمجھ، کیونکہ میں نے تجھے اپنا راز بنا کر بھیجا ہوں۔ جس نے تجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اتنے راز کا مجمع انسان کو بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا مقصد تھا، کیا مراد تھی اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو اتنا جامع بنا کر بھیجا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے انسان تجھے اتنی خوبصورتی جو میں نے دی ہے، اتنا بلند مقام جو میں نے دیا ہے، اتنی عظمت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے، کیوں ہے پتہ ہے؟ کہ تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تیرا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ میں نے تجھے دنیا سجانے کے لیے بھیجا ہے، نہ دنیا بنانے کے لیے بھیجا۔ میں نے تجھے جو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے تجھے بھیجا ہوں۔ بندے اپنے مقصد سے نہ بھول۔ یہی مقصد یاد دلانے کے لیے ہمارے پاس رمضان آیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان مہمان نہیں تھا، ہم اللہ کے گھر کے مسجد کے مہمان تھے۔ وہ رمضان تو مہمان تھا، آ کر چلے گیا، ہم بھی رب کے مسجد کے مہمان بنے واپس آ گئے۔ رمضان کے بعد پھر وہی خالی ہو گئی مسجد، رمضان کے بعد پھر وہی خواتین کے اندر سے ذوق و شوق چلے گیا عبادت۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ کبھی غور تو کریں، کیا ہم رمضان کے بندے بنے بیٹھے؟ رمضان تو رب کا مہمان تھا، تمہیں یاد دلانے آیا تھا، تم اسی میں عبادت کرو گے۔ کونوا ربانیین، اللہ فرماتا ہے تم اللہ والے بنو، رمضان والے نہ بنو۔ رمضان کا چاند دیکھ کر عبادت کرو گے، عید کا چاند دیکھ کر عبادت ختم، یہ بندگی نہیں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ بندگی کے لیے دی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دی ہے۔ اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے، تم اسے بھول جاؤ گے، زندگی بے بندگی شرمندگی، تم ہر جگہ شرمندہ ہو جاؤ، ہر جگہ رسوا ہو جاؤ گے، ہر جگہ تم اللہ کی بارگاہ میں دھتکار ہو جاؤ۔ تو ہمیں کیوں پیدا کیا ہے یہ غور کریں۔ اللہ نے اتنی بہترین مخلوق جو ہمیں انسان بنایا، تو کبھی غور بھی کر لے کہ کل ہمیں ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں رب کی بارگاہ میں ٹھہرنا ہے۔ ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا بے شک تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کیا جواب دو گے؟ کھڑ جاؤ گے تو کہو گے مالک رمضان کا چاند دیکھ کر ہم عبادت شروع کرتے تھے، عید کا چاند دیکھ کر ہماری عبادتیں ختم ہو جایا کرتی، مالک ہم رمضان کے بندے بیٹھے تھے، ہم تیرے بندے بن کر نہیں بیٹھے تھے، یہ کہو گے؟ اے اللہ جتنی ہم نے خیر خواہی تھی ہمارے اندر رمضان میں نظر آتی تھی، رمضان کے بعد تو اپنے رشتہ داروں کو ذلیل کر دیتے۔ رمضان میں کوئی بھیک مانگنے آتا تو کہہ دیتے کہ رمضان ہے دے دو، خالی نہ بھیجو۔ رمضان کے بعد بہن بھی آتی ہے تو اسے شرمندہ کر کر بھیج دو۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس لیے اچھی صورت اچھی سیرت دے کر بھیجا گیا۔ کبھی غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، زندگی کا مقصد ہم پا رہے یا نہیں پا رہے۔ زندگی گزر جائے گی۔ گئے سال جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے یہ سال نہیں تھے، کئی ہمارے رشتہ دار ہیں جو ایسے تھے پھر نہیں تھے۔ میرے خود چاچا جو اگلے سال میں عید کی نماز پڑھ کر انہی کے گھر کو گیا تھا عید ملنے کے، یہ سال نہیں تھے آپ موجود، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہم ہی انہیں لے جا کر خبر کی صورت دکھائے،
ایک وقت آئے گا ہم بھی مر جائیں گے، لوگ لے جا کر ہمیں خبر کی صورت دکھا دیں۔ یہ زندگی کیسے بھی اللہ نے جس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے ساری چیزیں جو ہے ماں سوا اللہ کے جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا، ہمارا ایمان۔ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، رب نہیں ہے، رب ہے تو اس کی بیوی ہے، رب ہے تو اس کے بچے، معاذ اللہ یہ تک کہہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق لایا، آپ کا انکار کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے موت کو اتنی مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جما دیا کہ انسان سب کا انکار سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے ماننے والا ہو رب کو یا نہیں ماننے والا ہو، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت حق ہے، یہ سب کو معلوم۔ تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ ہمیں کیا پتا ہے کل آنے والی ہے یا موت، یا ہمیں پتا ہے کہ 1 سال یا 10 سال کے بعد آنے؟ پھر کیوں بے قدری زندگی کے ساتھ؟ اس کی قدر کر لے۔ اللہ تعالیٰ سوچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتنے انعامات کر رہا ہے تو فرما برداری پر کتنے انعامات کرے گا۔ ایک نوکر ہے ہمارا جو ہماری بات نہیں سن رہا، تب بھی ہم اس پر مہربانی کر رہے ہیں، اسے تنخواہ دے رہے ہیں، بونس دے رہے ہیں۔ اگر وہ بات سن لے تو کیا عالم ہوگا ہمارا؟ اسے تو دل کھول کر دیا جائے گا، تو پھر رب نہیں دے گا؟ آپ جب نافرمانی پر اس کے اتنے انعامات سے نواز رہا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کے عیب چھپا رہا ہے، کبھی غور کرے، کبھی اولاد غور کرے، اگر میرے عیب ماں باپ کو معلوم ہو جائے تو کیا صورت لے کر جاؤں؟ جو بیوی ہے، جو شوہر ہے، کبھی غور کرے، میرے عیب معلوم ہو جائیں، میری غلطیاں معلوم ہو جائیں، میری عادتیں معلوم ہو جائیں۔ بیوی شوہر کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی، شوہر بیوی کو دیکھنا پسند نہیں، اس کے باوجود اللہ فضل فرما رہا ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، کروڑ ہاں رحمتیں فرمائے گا آپ کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔